قرآن میں واضح ہے کہ سود کے خلاف جنگ ہے اللہ کی۔ بالکل صحیح۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بظاہر جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی 250 بلین قرضہ ہے ہمارے پہ اور اس کا میٹر ہر وقت چل رہا ہے۔ پاکستانیوں کو آج بھی نظر نہیں آ رہا کہ قرآن کی زندہ مثال تباہی کی پاکستان ہے، اور ہمارے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اور قرضہ لے لو۔ صحیح۔ جماعت کے پاس اس کا کیا حل یا سلوشن یا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں بے ہے، شک، جو بات ہے سچی وہ کرنی چاہیے۔ سود نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو صحیح ہے۔ سود کو ختم ہونا چاہیے، 100% ایگریڈ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کہ جماعت کیس بھی لڑ رہی ہے۔ لڑائی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ایک تدریج کے عمل سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس تدریج میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ دھوکہ دینے کے لیے کہیں کہ ہم سود تو ختم کر رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہم سود ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں ہی نہیں ہے۔ آپ بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، کبھی الیکشن سے پہلے کہہ رہے ہیں، کبھی الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیں کہ اس کو ختم کرنا ہے، دماغ میں بٹھا لیں اور اس کے لیے سیریس ایفرٹ کرنا شروع کریں۔ گڈ گورننس سے آغاز کریں، پیسے بچانے سے آغاز کریں، جو پیسے مراد میں جا رہے ہیں اس سے آغاز کریں، جو پیسے غلط پیٹرول میں جا رہے ہیں اس سے، اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کریں، سبسیڈائز کرنا شروع کریں بہت ساری چیزوں کو جو عام لوگوں کی چیزیں ہیں، اور جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے جس میں نے ابھی آپ کو ایک رپورٹ بتا رہا تھا نا، پورے سال میں اب 300 بلین روپیز ہو جائیں گے جو سیلریڈ لوگ دیں گے ٹیکس، ٹھیک ہے نا، 6 مہینے میں ہوئے 150۔ اور جاگیرداروں نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا؟ چند لوگ سر انہوں نے ابھی تک تو 2 اور 4 ارب روپے، ہاں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی یہی تھا کہ 4-5 ارب تو بات دی ہوئی۔ اور ان جاگیرداروں میں وہ 4% جاگیردار شامل ہیں جن کے پاس 40% لینڈ ہے۔ 12.5 ایکڑ تک والے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں نا تو اس کے بڑا 25 ایکڑ تک کا ایک کیڈر آتا ہے، اور 25 سے اوپر، اور پھر 100 اور 1000 اور جن کے گھوڑے چلتے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو کیوں نہیں دیتے بھائی ٹیکس؟ ان کے ٹیکس وصول کرنے کے لیے IMF اتنا پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اگر IMF اتنا ہی اچھا ادارہ ہے، اتنی اچھی ریگولیشن کرتا ہے، تو وہ ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے وہ ان کی مراد چھڑانے کے لیے زور کیوں نہیں دیتا؟ وہ بجلی کے بل میں بیس ڈلوانے کے لیے اور گیس کے بل میں ڈلوانے کے لیے تو بہت بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ عام عوام کا جو ہے وہ خون پسینہ تاکہ لگے رہے اسی دھندے میں۔ تو ہم گڈ گورننس سے شروع کر سکتے ہیں، پرائرٹائز کر سکتے ہیں کہ کس پر پہلے ہاتھ ڈالنا ہے، پہلے کس دوسرے پہ ڈالنا ہے۔ 1 سال میں شکل نکلنا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اپنے سود کو ریڈیوس کریں گے۔ پھر دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، اب تو جاپان میں زیرو ریٹڈ جو ہے وہ انٹرسٹ کا کانسیپٹ موجود ہے نا پوری طرح۔ امریکہ میں ایسے بینک کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن بنائیں گے، آہستہ آہستہ ہم میرا خیال ہے 5 سے 10 سال میں بالکل ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں سود کو۔ قرضوں کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ نیگوشیٹ کریں، ری نیگوشیٹ کریں۔ دنیا بھر میں ممالک کرتے ہیں، یہ رول اوور ہوتا ہے نا۔ کوئی نئی چیز یہ کیا ہو گیا کہ نہیں ہر صورت میں کرنا ہے کیونکہ ہم اس پروگرام میں نہیں گئے تو ہم مر جائیں گے؟ وہ بھائی الحمدللہ پیرالل اکانومی بھی ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پر۔ پیرالل اکانومی سے مراد ہے بلیک اکانومی؟ مطلب اچھا، ایک وہ بلیک اکانومی ہے جو لوٹ کے کھا گئے۔ نہیں، بلیک اکانومی کا مطلب کہ جو کیش کا کاروبار لوگ، ایک بلیک اکانومی وہ ہوتی ہے، دیکھیں نا، جو ہمارا اگر 300 بلین ڈالر کا اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اگر ہمارا GDP ہے تو اتنا ہی پیرالل وہ ہے جو ہمارا اس میں نہیں ہے، حساب میں نہیں آتا، جیسی ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ اس ہوگا، سے زیادہ ہی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ ہے۔ اگر صحیح گورنمنٹ آ جائے واقعتاً جس پر لوگوں کا اعتبار ہو اور لوگوں کی رائے سے آئی ہو، صحیح ہے نا، ون مین آرمی نہ ہو، واقعی پارٹی ہو، جماعت اسلامی جیسی پارٹی، تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جب عوام کی رائے سے اقتدار میں آئے گی تو کیا آپ عوام ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہمیں تنہا؟ نہیں، پھر ہم قرض اتارو ملک سنوارو والا نواز شریف نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ دعوے کرنے والی پارٹی نہیں ہے، ہم جماعت اسلامی ہیں۔ ہم پر ٹرسٹ کا لیول اگر لوگوں نے اپنی رائے بھی دے دی نا ہمیں، تو وہ لیول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے نتیجے میں جب ہم اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کریں گے نا سونا لے کر آ جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ لے کر آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ لے کر آئیں گے، اور ہم انہیں بھی اس طرح سے نہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ پورا ذہن بناتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے پھر کیا کیا کام کریں گے۔ ہم اسلامک موومنٹ ہے، ایک پارٹی نہیں ہے آئسولیٹڈ، پوری دنیا میں ہمارے مراسم ہیں، ایسے ہی پوری دنیا میں ہمارے لوگ موجود ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی ذہن رکھنے والے، وہ لوگ بھی جو کہ انسانیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، باضابطہ انسان تو ہر دنیا میں ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے لوگ ملیں گے آپ دیکھیے گا کہ جس کے نتیجے میں، اور میں اگین آپ کہیں گے تو وہی والی باتیں جو پچھلے والے عمران خان صاحب کرتے تھے۔ عمران خان صاحب اور ہم میں فرق ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی نہیں تھی، اگر پارٹی ہوتی تو آج اس طرح سے وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوتے۔ عمران خان صاحب نے
ظاہر ہے ان کو ٹائم نہیں ملا. میں ان کی چلو کسی, چونکہ ایک آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا, میں اس کو کسی ڈیفیشنسی گنوانے کا نہیں ہوتا. اس وقت تو ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی آپ ہوئی. کے خیال سے عمران خان صاحب اکیلے ہیں اس وقت؟ آپ بتا دیں مجھے دوسرا کون ہے. مراد سعید وغیرہ اس طرح کے تھوڑے چلو لوگ یہ ہیں، تو بہت چند چند لوگ چند لوگ ہوں گے نا چند جو کھڑے ساتھی ہوئے ہیں ہیں. آپ کہہ لیں. اب باقی تو آپ دیکھیں زیادہ تر مفاد پرست تھے نا, دائیں بھی بائیں بھی. کوئی کنسٹرکشن کا کنگ تھا, کوئی چینی مافیا تھا, کوئی آٹا مافیا تھا, بتائے نا مجھے آپ. جی ایسے ہی. تو ان سارے لوگوں کی وجہ سے عمران خان پارٹی نہیں بنا سکے. یعنی پارٹی تو تھی لیکن جس سے نہیں پارٹی میں آپ کی کی بات سمجھ ڈیولپمنٹ گیا ہوتی ہے. کہ وہ جماعت اسلامی کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے. جماعت اسلامی میں تو دیکھیں مثال کے طور میں الیکشن لڑ رہا ہوں یہاں پر, میرا ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اچھا اگر مجھے الیکشن فنڈ میں حصہ دینا ہے میں فنڈ دوں گا اپنے ناظم انتخاب کو, اپنے بیت المال میں, وہاں سے ڈسبرس ہوگا, میں خود نہیں خرچ کروں گا. اوکے. یہ ڈسپلن پیدا کریں نا لوگ. یہ ڈسپلن پہلے ایم کیو ایم میں تھا لیکن وہ دوسری طرح کا تھا, تو وہ فاشزم کی بنیاد پر چلا وہ گیا. کرمنل سنڈیکیٹ بھی آرگنائز ہونا چاہیے. بس وہ فاشزم تھی نہیں, وہ فاشزم میں پھر آپ ہوتے تو ڈسپلنڈ ہیں لیکن بس آپ کی لمیٹیشن ہوتی ہیں بہت. دل کی کار جماعت اسلامی میں تو یہ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کرتے ہیں, ہمیں کون مار لیتا ہے, ہمارے آنا بھی آسان ہے جانا بھی آسان ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کا یہ ڈسپلن ہے, اس کا ایک مالیات کا کارکن بیسڈ نظام ہے. ہمیں کوئی اس طرح سے نہیں وہ کر سکتا کہ بس ان کو کل کر دو, ختم کر دو. ہم ختم ہو کر بھی دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جماعت کی واحد میں سمجھتا ہوں کہ بہت یونیک چیز ہے کہ کتنے لیڈر جماعتی, کتنے امیر آئے گئے, لیکن نیا سے نیا, اور ہر امیر جو آتا ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ ٹچ چیز میں لے کے آتا ہے.